یہ ایک کہانی سی ہے، اس کا عنوان ہے لائس ایکسپورٹ کارپوریشن۔ لائس یعنی جوئیں۔ پاکستان میں پہلے سے ایک ادارہ موجود ہے رائس ایکسپورٹ کارپوریشن، تو اس کے مقابلے میں یہ کارپوریشن بنی۔ عالم اسلام کی مسلسل معاشی کفالت کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ پاکستانی افواج اور پاکستانی عدلیہ نے پاکستانی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالا کہ پاکستانی وزیر خزانہ کو فوراً امریکہ روانہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر خزانہ کو 2 دن کا وقت دیا گیا کہ ضروری کاغذات تیار کر لیں۔ اجلاس برخاست ہوتے ہی وزیر اعظم وزیر خزانہ کو ساتھ لے گئے۔ پاکستانی وزیر خارجہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر چیخنے لگے، بتاؤ پاکستانی وزیر خارجہ پاکستان میں سڑتا رہے، یہاں کے حبس، تعفن، لوڈ شیڈنگ اور ڈینگی مچھروں سے جوجھتا رہے، اور یہ خالی تجوری کا لال بیگ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے مزے اڑائے۔ دوسرا حصہ، پاکستانی وزیر خزانہ امریکی وزیر خارجہ کے دفتر تشریف لے گئے۔ انتظار گاہ میں بٹھا دیے گئے۔ خاصی دیر ہو گئی۔ بیکار بیٹھنے کو ملک و قوم کے لیے برا سمجھتے تھے، اس لیے سر کھجانے لگے۔ 1 پھر 2 پھر 3 جوئیں مل گئیں۔ یہ اچھا شگون تھا، لیکن وہاں جوئیں مارنا منع تھا۔ پہلی جوں کوٹ کی خفیہ جیب میں ڈال لی، دوسری صوفے کے کشن میں ٹھونس دی، اور کوئی مناسب جگہ نہ ملی تو تیسری کو سر میں واپس رکھ لیا۔ ابھی سکون کا سانس آدھا ہی لیا تھا کہ ایک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ تیسری جوں کو اسی بال کی جڑ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے جہاں سے اسے نکالا گیا تھا، ورنہ یہ شرمناک طریقے سے احتجاج کرتی ہے۔ وزیر خزانہ سر پکڑ کر بیٹھے رہے، مگر کچھ نہ سوجھا۔ وہ اتنے پیچیدہ مسئلے سے نمٹنے کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ کو چھینکوں کا دورہ پڑ گیا۔ آچھیں کرتے کمرے سے باہر نکلے، گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ سیکرٹری ہڑبڑا کر لپکا تو کسی چیز سے الجھ کر انہی پر گر پڑا۔ وہ شاید سومو ریسلر بھی تھا۔ وزیر خارجہ کو کم از کم 3 بار چیخنے اور 4 مرتبہ گالیاں دینے کا کافی وقت مل گیا۔ سیکیورٹی کے کمانڈوز نے سیکرٹری کو وزیر خارجہ پر سے لڑکا دیا، تب جا کر وہ دوبارہ بے ہوش ہوئے۔ پاکستانی وزیر خزانہ نے اس ہڑبونگ سے فائدہ اٹھایا۔ تیسری جوں ایک کمانڈو کی پیٹھ سے ذرا نیچے چپکا دی۔ ایمبولینس پہنچ گئی۔
پاکستانی وزیر خزانہ ایمبولینس تک آئے، ایمبولینس چلی گئی، غمگین ہونے کی مختصر سی کوشش کی اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے پاکستانی سفارت خانے کی طرف کو چل پڑے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جوؤں کا ریٹ معلوم ہو جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی برآمد سے ہماری معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں ان کی پیدائش، افزائش، کلیکشن، پیکیجنگ، پریزرویشن، شپمنٹ، بہرحال وزیر قومی پیداوار سے بات کرنی ہوگی۔ نمبر 3، پاکستانی وزیر خزانہ باتھ ٹب میں پڑے ارشمیدس بننے کا مراقبہ کر رہے ہیں۔ 30 منٹ بعد آنکھیں کھولیں، سرہانے رکھا آئینہ اٹھایا، اس کی پشت اپنی طرف کی، 2 منٹ تک خود کو ایک عظیم ترین خوشی برداشت کرنے کے قابل بنایا۔ آئینے کا منہ اپنے رخ پر کر لیا۔ آخا تو یہ ہے ارشمیدس، اس کا اصلی چہرہ۔ کل پہلی فرصت میں وزیر تعلیم، وزیر سائنس و ٹیکنالوجی، وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر اقلیتی امور، وزیر قانون اور چھوڑو اتنے ہی بہت ہیں، حد ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ ارشمیدس کی جعلی تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو ہمارا دفاعی، عدالتی، سیاسی نظام، فون کی گھنٹی بجتی ہے، ارے سر آپ، یقین نہیں آ رہا، میری تجویز ملاحظہ فرما لی، اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی۔ سر، جی سر، اس کی تو فکر ہی نہ کریں، عورتیں اکثریت میں ہیں۔ جی سر، نر جوئیں مردوں کے سر زیادہ پسند کرتی ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا، بلڈ ٹائپ ہی کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، مردوں کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جی ہاں، عورتیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ سر جی، یہ آئیڈیا آپ ہی کے دماغ میں آ سکتا تھا، لیکن سر ہمارا کیا بنے گا؟ بڑی مہربانی سر، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ پاکستانی وزیر خزانہ ٹب سے باہر آ کر گنگنانے کے لیے کوئی مناسب بول یاد کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ وزیر اعظم ہی تھے۔ نمبر 4، پاکستانی وزیر خزانہ امریکہ کا خیر سگالی دورہ منسوخ کر کے واپس پہنچے تو ایئرپورٹ پر ہی سرکاری ٹی وی چینل کے کیمرہ مین کو ایک مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ محترم صحافیوں کے اس جم غفیر کے تمام سوالات کا جواب ایک شعر میں دوں گا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدا را۔ بہت شکریہ۔ نمبر 5، 10 دن بعد وزیر خزانہ کی مجوزہ
27ویں آئینی ترمیم پارلیمانی اور غیر پارلیمانی اتفاق رائے سے منظور ہو گئی۔ اگلے دن وزیر اعظم نے قوم سے خطاب فرمایا، جوؤں کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی، لائس ایکسپورٹ کارپوریشن کے قیام کا اعلان کیا، جوؤں کی افزائش کو قومی فریضہ قرار دیا۔ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ پاکستان میں فی کس آمدنی اوسطاً 5,000 امریکی ڈالر ہو جائے گی۔ تھوڑا سا ڈراوا بھی دیا، ٹینڈر کرنے والے پر دہشت گردی کی دفعہ لگے گی اور کروانے والے پر غداری کی۔ وزیر اعظم نے خطاب کا اختتام اس تاریخی پیغام پر کیا، اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت دیکھنا چاہتے ہیں تو ریاست، حکومت اور عوام کا بس ایک نصب العین ہونا چاہیے: جوؤں کی زیادہ سے زیادہ پیداوار۔ پاکستان پائندہ باد۔